اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم اپنے سیریز کے سلسلے کا آج پروگرام کر رہے ہیں عشق کے 40 چراغ کا اصول نمبر 4 پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اصول نمبر 3 ناظرین آپ نے سنا تھا کہ وہ بہت ہی خاص تھا، جس میں حضرت شمس تبریز لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے جو ہے وہ 3 درجات ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ظاہری لفظی معنی جو ہے وہ درجہ ہے، دوسرا درجہ باطنی ہے، اور تیسرا درجہ باطنی معنوں کا بطن ہے۔ اور ہم نے آپ کو کافی اچھے طریقے سے سمجھایا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتائے کہ پہلا درجہ کس کا تھا، اور دوسرا درجہ جو تھا وہ صوفیاء اکرام اور اولیاء اللہ کا تھا، اور چوتھا درجہ جو تھا وہ قرآن کریم کا وہ صرف انبیاء المرسلین جو ہے وہ سمجھے تھے۔ قرآن کریم کو ہم جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں ناظرین، اس سے وہ بہت ہٹ کے بہت آگے کی چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں غور کرو، سمجھو، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم پہ غور کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، دنیا، کائنات اور چیزوں پہ بھی غور کرو۔ اور اسی کے متعلق جو ہے وہ حضرت شمس تبریز نے جو ہے عشق کے 40 چراغ کا چوتھا اصول بنایا، جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا۔ ناظرین، چوتھا اصول یہ ہے کہ تم کائنات کی ہر شے، ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے گھر تک محدود نہیں ہے۔ لیکن اگر پھر بھی تسلی تمہاری نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ ناظرین، پہلے تو جناب حضرت مولانا رومی حضرت شمس تبریز کے اصول نمبر 4 کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر شے میں تم اللہ کی نشانی ڈھونڈ سکتے ہو۔ ناظرین، قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ آپ جس بھی آیت میں پڑھیں، جب آپ پڑھتے جائیں تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں کہ تم اللہ کی تلاش کرنا چاہو تو سورج کو دیکھو، اپنے وقت پہ نکلتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورج کے نکلنے سے، سورج کی دھوپ سے کس طریقے سے دنیا روشن ہوتی ہے، ہماری جو دنیا ہے، زمین روشن ہوتی ہے، اور کس کس قسم کی نباتات زمین سے اگتی ہیں، اور وہ نباتات ہم کھاتے ہیں، ہمارے لیے روزی کا باعث بھی ہے، اور ہماری صحت بھی ان سے ہے، ہم اپنی زندگی اس سے قائم رکھتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھلوں کے پکنے، چڑیاؤں، پرندے، سمندر کے اندر، سمندر کے باہر، ہواؤں میں، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے، کس کس قسم کی چرند پرند، اور اتنی ہیں مثالیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری دی ہیں۔ اور ہم آئے دن آج کل کسی نہ کسی ویڈیو میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کیسی کیسی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ پھر اس کے بعد قرآن الکریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک پہ غور کیوں نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک بذات خود ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، بڑے سے بڑے معجزات میں سے ایک ہے۔ کیونکہ ناظرین، میں نے تو جب قرآن الکریم کے متعلق ان ڈیپتھ میں سمجھنا شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وزڈم، جس کو حکیم بھی کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دانائی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے، اس قرآن کریم کے جو الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ پھر میں نے آپ کو اصول نمبر 3 میں یہ بھی بتایا تھا کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے، الفاظ کی جو کیلکولیشن ہے، اس کی بیس پہ جائیں تو میں ایک لائن کے ایک کاپی کی ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتا کہ جس کے اس طریقے سے معنی ہوں، یا کوئی بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنوں ان سارے مل جاؤ، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائیں، دنیا کے تمام سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، اس کے بعد اور 7 سمندر اس کی مدد کو بھی آ جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں نہیں لکھ سکتے۔ اور اس میں ناظرین یقین کیجئے کہ 100% بھی نہیں، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی ایسی باتیں، آپ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بھی غور کریں، غور کرنے والے کر کے۔ حضرت شمس تبریز، مطلب اولیاء اکرام کی میں بات کر رہا ہوں، انبیاء اکرام کو تو چھوڑیے نا، انبیاء اکرام نے تو مشاہدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سدرہ منتہا سے بھی آگے چلے گئے،
اس کے بعد اسی طریقے سے مختلف پیغمبروں نے کیا کیا کہاں کہاں دیکھی. اس کے بعد یہ اولیاء اکرام جو ہم جیسے عام لوگ تھے جن پہ وحی بھی نہیں آئی، فرشتہ بھی نہیں آیا کہ اپنی نشانی دکھاتا، لیکن انہوں نے اپنی زندگیوں کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عشق میں ڈبویا، ان لوگوں نے جب دن رات اپنے، اب دیکھیے نا کہ بات ہو رہی ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی. ان کی اگر بات کریں جن کو آپ جو ہے وہ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ ان کی بھی اسٹوری کو شیئر کریں گے. پھر جو باقی اولیاء اللہ ہیں، ایسی ایسی باتیں، ایسے کتنی حیرانگی کی بات ہے. یہ لوگ کون ہیں جنہوں نے اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے؟ حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت آصف بن برقیہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے جتنی سیکنڈ میں، یعنی 1/100 پارٹ آف سیکنڈ میں ہم اپنی آنکھ جھپک لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوگا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کا علم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن جب وہ جستجو کرتا ہے، جب وہ علم حاصل کرتا ہے، جب اس کی جستجو میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ علم دیتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جو انسان ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے گھروں میں بچے پڑھتے ہیں، کیا وہ ڈاکٹر نہیں بن پاتے؟ جو انجینئر بننا چاہتا ہے، کیا انجینئر نہیں بن پاتا؟ جو پائلٹ بننا چاہتا ہے، کیا پائلٹ نہیں بن پاتا؟ تو کیوں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کرنا چاہیں، قرآن کریم کی ان ڈیپتھ میں جانا چاہیں، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ علم نہیں دے گا؟ کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر حضرت شمس تبریز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کسی مندر، مسجد، گرجے میں مت تلاش کرو. یہ اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو آپ نے ڈھونڈنا ہے تو آپ مسجد میں چلے جاؤ. جی وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ ایک جو ہے وہ ایک قسم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں. دیکھیں اب سب سے بڑی جو بات تھی کہ قبلہ کیا ہے، قبلہ رخ، نماز پڑھنے کا قبلہ رخ کیا ہے. ناظرین مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے تھے مسجد الحرام میں، مکہ المکرمہ میں، تو جیسے ہی اذان ہوتی تھی لوگ چل رہے ہوتے ہیں، کسی بھی، کوئی تیز، کوئی آہستہ، کوئی یہ، کوئی وہ، اپنے اپنے ڈھنگ میں چل رہے ہوتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی. اذان ہوتی ہے، نماز کھڑی ہوتی ہے، within 30 seconds. میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا، انگریز، ہر قوم کا بندہ حیران ہے کہ 10 سے 20 سیکنڈ کے اندر بیسیکلی جیسے ہی ہوتی ہے، ہر بندہ ایک دم صف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ پر ایسے فٹ ہو جاتا ہے جس طریقے سے مشینز کے جو ہوتی ہیں، مشینز پرزے اکٹھے کرتی ہے، ایک دم ترتیب لگنا شروع ہو جاتی ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے ناظرین؟ لاکھوں لوگ حج کرنے کے دوران رمضان المبارک میں بھی 30 لاکھ بندہ مسجد الحرام میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی اقامت کی اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، آپ کھڑے ہو جائیے نماز کے لیے، ایک دم صفیں بن جاتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ اس لیے ہے کہ تمہاری ایک ڈائریکشن ہو، تمہارا ایک تعین ہو کہ تم یہاں پر، تم نے اس طرف دیکھ کے، ورنہ ہو سکتا ہے میں اس طرف منہ کر کے بیٹھا ہوں، قبلہ میرے بائیں طرف ہے اور ہم 10 بندے اس طرف ہیں، چلو یار نماز پڑھتے ہیں اس طرف، 5 بندے ہیں وہ اس طرف. تو وہ یگانگت جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایکولیبریم، ایک قسم کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک قسم کا کہ پتہ چلے کہ یار سب ایک طرف ہیں، سب ایک جیسے ہیں، سب کا نقطہ، سب کا فوکس ایک ہے. ہمارا فوکس جب مسلمان نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ کر دو تو وہ میری طرف ہوگا. تو یہ دیکھیے کیا ہے. اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مسجد، مندر، گرجے سے ہٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈو کسی سچے عاشق کے دل میں. انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کسی عاشق صادق، جو سچا امین عاشق ہو. کہاں سے لائیں عاشق؟ کس کے دل میں ڈھونڈیں؟ کیوں؟ کیا میں نہیں ہو سکتا؟ آپ نہیں ہو سکتے؟ کیا آپ؟ بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں. ناظرین دعویٰ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، دنیا میں سب سے آسان چیز میں آپ سب لوگوں کو ناظرین آپ کو بتا دوں، دعویٰ کرنا ہوتا ہے. میں یہ کروں گا تو وہ کر دوں گا، مجھے آپ ایک دفعہ وزیر اعظم بنا دو، میں یہ کر دوں گا، پتہ نہیں میرے اندر یہ ہے وہ ہے، یہ کر دوں گا. آپ مجھے اس کمپنی کا مالک بنا دو، مجھے مینیجر کی جاب دے دو، مجھے یہاں کا سپروائزر بنا دو، مجھے اسکول کالج کا پروفیسر، پرنسپل، ہیڈ ماسٹر یہ بنا دو، میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا. دعوے کرنے بہت آسان ہوتے ہیں.
لیکن اس پہ عمل اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دعوے کرنے والوں کو نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کن کو دیکھتا ہے؟ دو بندوں کو، صاف نیت کرنے والے۔ میں ایک نیت کر لوں کہ میں یہ کام اچھا کروں گا، جب میں نیت کرتا ہوں اس کے بعد میں محنت کروں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی مجھے اس میں کامیابی دے یا مجھے اس میں ناکامی دے دے۔ لیکن اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہے، میں ناکام ہو جاؤں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ ان چیزوں کو اگر ہم اس طریقے سے لیں گے تو ہم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کے اور اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لائق ہو سکتے ہیں، اور ہم ڈپریشن کو بچ سکتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی عاشق صادق کی۔ عاشق صادق پتہ ہے، اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اب یہ جو ہے وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ، میں رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ایک شخص، دیکھیے میرے بچے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میں رزق کماتا ہوں، میں اپنی ایک جاب کرتا ہوں۔ میں ویسے بیسیکلی میں آپ کا تعارف کرا دوں، میں گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں پرنٹنگ ڈیزائننگ وغیرہ کی کام کرتا ہوں مختلف جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور کمپنیز کے لیے۔ میں بچوں کے لیے رزق کماتا ہوں۔ اب میرے سامنے جو سلمان تاثیر وہ گورنر، اور مطلب یہ کہ ممتاز قادری کیا ہیں جی کہ بس ان کے جو ہیں وہ گاڈ ہیں جی، کہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اب صرف ممتاز قادری کے دل میں عشق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی کے متعلق کوئی بات غلط کرے اور اس کے بعد جناب سلمان قادری کے منہ سے نکل گیا کہ یہ جناب کالا قانون ہے۔ یعنی کالا قانون کیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دو، اس نے کہہ دیا کالا قانون ہے۔ ممتاز قادری سے برداشت نہیں ہوا، ممتاز قادری بھول گیا، اس کے بچے ہیں، ممتاز قادری بھول گیا کہ ابھی وہ جوان ہے، ممتاز قادری بھول گیا کہ اس کو ابھی لمبی زندگی جینی ہے، ممتاز قادری بھول گیا کہ مجھے میری جان عزیز ہے، ممتاز قادری بھول گیا کہ میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، ممتاز قادری بھول گیا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کیا کیا سزائیں ہوں گی، کہاں سے کھائیں گے، پئیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، گزاریں۔ بھول گیا۔ یاد کیا رہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کہے اور اس کو سزا نہ دی جائے، اس کو کالا قانون کہا جائے۔ اس نے جناب وہ سلمان تاثیر کو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ مار دیا۔ جب کسی کا عشق، آپ کی اپنی ضرورت، آپ کی اپنی جو ہے وہ خواہش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے نا کہ حضرت عمر سے پوچھ رہے ہیں جی، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے آپ سے سب سے زیادہ عشق ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کے میرے ساتھ جو ہے وہ تم مجھ سے عشق نہیں کرو گے، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بتائیے، حضرت عمر کو رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے، غازی علم الدین شہید کا واقعہ آپ نے سنا یا پڑھا ہوگا یا نہیں جانتے اگر، تو اس کے کیا تھا؟ ایک ہندو نے کتاب لکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شان میں گستاخی کی تھی، اور باقی سب لوگ جو ہے وہ حربے ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے قانونی طور پر اس کے خلاف کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت۔ تو غازی علم الدین نے کیا کیا تھا، اس کو جب پتہ چلا کہ نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، تو غازی علم الدین نے جناب اپنا ہتھیار لیا اور گئے اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس سے بولا کہ ہاں بھائی تم نے کتاب لکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کلہاڑا مارا، مارنے کے بعد سیدھا تھانے میں آ گئے اور پولیس والوں کو بول دیا کہ بھائی میں اس کو جو ہے وہ مار کے آ گیا ہوں۔ اور اس کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غازی علم الدین کو کہ تم کہہ دو کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا تو میں تمہیں چھڑوا لوں گا، میں بہت بڑا وکیل ہوں۔ اور غازی علم الدین شہید فرماتے ہیں قائد اعظم کو کہ میں نے زندگی میں ایک ہی تو کام کیا نیکی کا، اور تو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ بھول جاؤں، اس سے میں پھر جاؤں، میں جھوٹ بول دوں؟ یہی تو میرا نیکی کا کام ہے، میری بخشش کا باعث، اور آپ یہ کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کچھ لفظ بولے تھے کہ ہم لوگ سوچتے ہی رہ گئے اور لوہاراں دا منڈا نمبر لے گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ واقعہ شیئر کریں گے غازی علم الدین شہید کا، آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہ ہوتا ہے عاشق، جو عاشق ہوتا ہے وہ بس عاشق ہوتا ہے، اس کو کچھ اور غرض نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اگر یہ حال ہے تو اللہ کے عاشق کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے ناظرین جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، یہی فرما رہے ہیں حضرت شمس تبریز کہ اگر آپ نے اللہ کو تلاش کرنا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو تو آپ نے دیکھا ہوگا، جو اللہ کا عاشق ہوگا اس کو تلاش کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کا اس لیے آپ کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ شیئر کیے، واقعات بتائے،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے عشق کرنا چاہتے ہو، کہ اگر تم قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے، ایگزیکٹ ترجمہ میں نہیں بیان کر سکتا، لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہنچنے کی ایک پہلی سیڑھی ہیں، یعنی بیچ کی سیڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ہی اگلا جو ہے وہ سٹیج اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عشق ہے، اور جو اللہ کے عشق میں ہو جائے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیجئے جی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم کیا ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، میرا اللہ جو ہے جان دیتا ہے جان لیتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں کرتا ہے، اور جب وہ نہیں مانے ان کو جان کی پرواہ نہیں تھی اور آگ میں بھی ڈال دیا گیا تو اللہ نے بچا لیا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی عشق دیکھیں اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی انتہا کیا ہوگی۔ ہر پیغمبر نے اپنے اپنے طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ عشق کیا۔ لفظ اکثر اوقات میں نے کومنٹس میں دیکھے تھے کہ جو لوگ مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ عشق کا لفظ نہ استعمال کرو، یہ بازاری لفظ ہے۔ بھائی عشق سے اوپر کی جو محبت کی سے اوپر کی جو انتہا ہوتی ہے وہ عشق ہوتی ہے۔ محبت میں آپ کا دل آپ کا دماغ دونوں چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں فار ایگزامپل ایک جگہ ہے، میں نے جمپ لگانا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ لگا جا جمپ، کر جا جمپ، کا مار جا، دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے۔ دماغ کہتا ہے نہیں، فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہے، تھوڑا سا سوچ لو، جمپ لگا کے تم گر بھی سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ دماغ منع کرتا رہتا ہے اس کام سے، لیکن دل کہتا ہے کہ نہیں بس کر گزرو۔ اور ہمیشہ سے جو لوگ دل کی مانتے ہیں وہی کر گزرتے ہیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس سلسلے میں ایک ہم مزید پروگرام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عشق کی بات ہو رہی ہے اور ہم اس کو 15-20 منٹ میں ایکسپلین کر دیں تو حق تو ادا نہ ہوا، حق تو ادا ہو بھی نہیں سکتا، لیکن چلیں جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔